حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت۔ وہاب بن مطبع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو یہ جا رہا تھا، وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجلس سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف سے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرمایا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف میں چھپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر میں ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر ہوتے تھے کہ چہرے پر آنسوں کی ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتایا۔ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی عمر 10 سال یا 12 سال کی چھوٹی عمر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کو، اللہ تعالیٰ تمہیں فقیہ بنائے، اپنے وقت کا عالم بنائے، اور واقعی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو ان کی یہ نصیحت ہے کہ آدمی بولے کام کی بات کرے۔ ابو داؤد انہوں نے جو حدیث لکھی ہے اس کی ایک حدیث یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں یہ بات ہے آدمی لایانی کو چھوڑ دے۔ لایانی کیا ہے؟ ہر وہ چیز لایانی ہے اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلام تھے، بات مختصر کرتے تھے لیکن جامع ہوتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جس کو دنیا سے بے رغبتی مل گئی اور خاموش رہنا مل گیا، اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت مل گئی، اس کی صحبت اختیار کرو، فائدہ ہوگا۔ خاموش رہنا اور دنیا سے بے رغبتی۔ پرائیویٹ مشورہ ہو رہا تھا، کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، سب لوگ بول رہے تھے، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ بھی بولیں، تو میں نے ان کو ایک حدیث سنا دی، جو خاموش رہا اس نے نجات پا دی۔ تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ کب آپ کو پتہ چلا؟
یہ حدیث آپ کو کب یاد ہے؟ یعنی آپ اتنے بولنے والے ہیں، خاموش رہنا، کام کی بات کرنا. ہمارے بھائی واسف منظور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آدمی کام کی بات کرے، پہلے تولے پھر بولے، پہلے تولے پھر بولے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اپنی زبان کے نیچے ایک کنکری رکھتے تھے تاکہ احساس رہے میں کیا بول رہا ہوں. حاجی صاحب مشورے میں ایک دن فرمانے لگے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا میں کیا بات کر رہا ہوں. عمل کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک بالش رہ جاتا ہے، ایک بالش اس کے اور جنت کے درمیان. زبان سے کچھ ایسی بول لیتا ہے، کہاں جنت کے قریب پہنچ گیا اور وہاں سے اٹھا کر پھر جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے. بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر فرمایا، اس کا ڈر ہے، اس کی حفاظت کرو. فرمایا جس کا مفہوم ہے دو جبڑوں کے درمیان، 2 رانوں کے درمیان اس کی حفاظت کر لے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. آدمی اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرے؟ آدمی اپنی زبان کی حفاظت اسی طرح کر سکتا ہے، دعوت دے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. ایمان مختلف حالت میں ہو جاتا ہے، یہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، یہ ایمان اتنا پرانا بھی ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے. کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے. فرمایا ایمان کا بھی یہ حالت ہوتا ہے. تو عرض کہ اللہ کے رسول، اگر ایمان پرانا ہو جائے ہم کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو. عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرو زبان سے، کہ بولو، اس کو سنو، اس کے بارے میں سوچو، اس کی دعوت دو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ ایمان کو تازہ کرو. اب یہ تعلیم کا حلقہ یہ ہمارے نصاب میں ہے، کام میں ہے. مسجد میں بھی تعلیم ہو اور گھر میں بھی تعلیم ہو. اور وہ کتاب ہماری مخصوص کتابیں ہیں جس میں سے یہ تعلیم کی جاتی ہے، اور اس سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. اعمال کا شوق. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیچ چوراہے میں